اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یعنی دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یعنی دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ تر اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو کوئی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، تنگی میں، رزق کی کمی میں، مفلسی میں، محتاجی میں، غریبی میں مبتلا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی کو مالی تنگی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، تو پھر اس کی اولاد نافرمان ہے، یا اس کی اولاد نہیں، یا بیماریوں نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ ایسی تنگ دستیاں اور بہت ساری مشکلات ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ یاری دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعرات اور جمعہ 2 دن کا اس ویڈیو میں بہت ہی خاص، قیمتی، پاورفل عمل بتائیں گے، بہت ہی مجرب عمل بتائیں گے۔ ہر جائز حاجت پوری ہونے، مرادوں کا پورا ہونے، مشکلات دور ہونے، نوکری حاصل کرنے، رزق میں برکت ہونے، مال و دولت میں برکت ہونے، بیماریوں سے نجات کے لیے، قید سے رہائی کے لیے اور شادی میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے آج کا وظیفہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آپ کو اس عمل کو 2 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ بس 2 دن یہ عمل کر لیں، اس کے بعد آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے اس عمل کو سچی دل سے کیا ہے تو پھر چاہے آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ عمل کیا ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، وہ عمل کیا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا آخر تک ضرور دیکھیں، بنا کہیں سکپ کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ دوست احباب جنہوں نے ابھی تک ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ جائے گی اور کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی لاتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو مچھلی کے شکم میں انہوں نے کی تھی، وہ دعا یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بس جو مسلمان جس مشکل میں بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ پیاری دوستوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کی آیت مبارکہ، یعنی دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ والے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی۔ جو مسلمان اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرمائی۔ بس شرط یہی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیسا ہے۔ بزرگان دین اس آیت کریمہ کو جلالی آیت بھی کہتے ہیں۔ یعنی دوستو آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کا کوئی بڑا مقصد ہو یا آپ کا کوئی بڑا کام ہو اور پھر اس میں رکاوٹ آ جائے یا پھر کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے جو حل نہ ہو پا رہا ہو، یا آپ کی کوئی بھی حاجت مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، آپ چاہتے ہیں میری حاجت پوری ہو جائے پیاری دوستو، تو اس کے لیے آپ کو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ پیاری دوستو یہ وظیفہ 2 دن کا وظیفہ ہے۔ پہلے دن آپ کو جمعرات کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے، اور اسی طرح دوسرے دن بھی آپ کو جمعے کے دن مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب آپ اس نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ جان لیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھیں اور آیت کریمہ کا وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ اگر آپ کا بڑی سی بڑا کام رکا ہوا ہے اور آپ سخت مشکلات کا شکار ہیں، اگر آپ کی نوکری نہیں لگ رہی یا آپ کے بچوں کی نوکری نہیں لگ پا رہی یا آپ کسی بیماری میں گھرے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بیماری سے، اس پریشانی سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے نکل آئیں گے، اس مصیبت سے۔ یاری دوستو ہم نے مغرب کی نماز کے بعد، جمعرات اور جمعہ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کو کہا ہے۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد نہ کر سکیں تو آپ مکروہ ٹائم کے علاوہ کسی بھی ٹائم، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے پیاری دوستوں۔ مکروہ وقت کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی بھی نماز یا سجدہ ادا نہ کرے، اور دوسرا مکروہ وقت وہ ہوتا ہے جب سورج عین آپ کے سر کے اوپر ہو، اس وقت نماز ادا کرنا یا سجدہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے آپ اس وقت کوئی نفلی نماز ادا نہ کریں۔ ان وقتوں کے علاوہ آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاری دوستو آپ کو 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت عام نمازوں کی طرح کرنی ہے، جس طرح آپ عام نمازوں میں نیت کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نیتیں ساری ایک طرح ہوتی ہیں، بس نماز کے مطابق اس نماز کا نام نیت میں لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ نماز بھی آپ کو صلاۃ الحاجت کہہ کر ادا کرنی ہے، اور یاد رہے کہ جب آپ نیت کر رہے ہوں تو آپ کی جو بھی حاجت ہے یا آپ کا جو بھی پریشانی اور مسئلہ ہے اس کو یا ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ کو نیت کرنی ہے۔ آپ اس طرح نیت کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی، پڑھو واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے صلاۃ الحاجت کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ کی طرف یا منہ میرا قبلہ کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح باقی نمازوں میں نیت کرتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، ایسی کر کے آپ کو نیت باندھ لینی ہے، اور نیت باندھنے کے دوران آپ کو اپنی حاجات کو، اپنے مرادوں کو یا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ اور نماز میں الحمد شریف کے بعد اور سورہ فاتحہ کے بعد پیارے دوستو، یعنی الحمد شریف کے بعد آپ کو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، کیونکہ پیارے دوستو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا جائے تو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے تو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گیا ایک بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گیا دو بار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہو گیا تین بار۔ میرے پیارے دوستوں، ایسے ہی آپ کو 41 بار یعنی کہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے یہ آیت کریمہ۔ آپ کو پڑھ کر پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے پیارے دوستوں۔ اس کے بعد 2 سجدے کر کر آپ کو دوسری رکعت میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو اسی طرح یعنی پہلی رکعت کی طرح، ٹھیک ہے پیارے دوستوں، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف یہ سورت پڑھنے کے بعد 41 بار یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیاری دوستوں 41 بار پڑھنا ہے اسے دوسری رکعت میں بھی آپ کو۔ پیاری دوستوں، اس طرح آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ پھر آپ کو دوستوں رکوع کرنے اور سجدے کرنے ہیں اور سلام پھیر لینا ہے، اور پھر آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے اور اپنا مسئلہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اسی طرح آپ کو جمعے کے دن بھی عمل کرنا ہے۔ اگر جمعرات کے دن یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کیا تو جمعے کے دن بھی آپ کو ظہر کے نماز کے بعد جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے میرے پیاری دوستوں، اگر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کیا تو آپ کو اگلے دن یعنی جمعے کے دن بھی جمعے کی رات بھی آپ کو مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کیا تو جمعے کے دن بھی یعنی دوسرے دن بھی عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا آپ نے جمعرات کے دن مکروہ ٹائم کے علاوہ کسی بھی ٹائم کیا تو اگلے دن بھی آپ کو اسی ٹائم ہی عمل کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یاد رہے کہ یہ عمل بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ آیت کریمہ اتنی زیادہ پاورفل، اتنی بابرکت اور عظیم آیت مبارکہ ہے کہ جب کبھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت اگر بندے کا کامل یقین ہو تو یہ آیت کریمہ بڑی ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ بس 2 دن کا یہ عمل کر لیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں، اور اس میں آیت کریمہ بھی پڑھیں 41 بار جیسے ہم نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنا ہے۔ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے بندے پر فرض ہے کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے، کیونکہ میرے پیاری دوستوں، اگر ہمارے پاس مال و دولت نہیں تو ہمارے پاس ہاتھ تو ہے جس سے ہم کام کاج کر سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان تو ہے جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آنکھیں تو ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پیر تو ہے جس سے ہم چلتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو، اپنی آنکھیں ہمیں دے دو، تو کیا آپ دینے کو تیار ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کہے 10 کروڑ لے لو، اپنے ہاتھ پاؤں ہمیں دے دو، تو کیا آپ دینے کو تیار ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی کتنے بھی مال و دولت دے، کتنے بھی محلات دے دے، جائیداد دے دے، آپ اپنے جسم کا 1 انگلی بھی اسے دینے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک نعمتیں بڑھا دے گا، نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازتا ہے۔ لہٰذا آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے شکایتیں نہ کریں، نہ شکریہ نہ کریں، اور اسی سے مانگنے کا اپنا دستور بنا لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری جوتی کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، جو بھی ضرورتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، دنیا داروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، یوں دنیا داروں کے آگے محتاج نہ بنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں۔ میرے پیارے دوستوں، دوسروں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھیں، دوسروں کے مال و دولت پہ نظر نہ رکھیں۔ کیا رب کریم کی بارگاہ سے ہمیں کم ملنے والا تھا جو ہم دنیا داروں کی جیبوں پر نظر رکھ رہے تھے؟
ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کا شکر کریں، اللہ کے آگے مانگیں۔ دنیا داروں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، ضروری نہیں کہ تمہیں مانگنے کا بہت سلیقہ آتا ہو، تمہیں نہیں مانگنے آتا، خالی ہاتھ پھیلا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے، تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک و جز حاجت کو مراد کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔